السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے آج کی خاص خبریں۔ شی جن پنگ کی کینیا کے صدر ولیم روٹو سے بیجنگ میں ملاقات۔ چین اور امریکہ کے درمیان فی الحال کوئی اقتصادی اور تجارتی مذاکرات نہیں ہو رہے، چینی وزارت تجارت۔ اور 12 امریکی ریاستوں کا مشترکہ طور پر وفاقی حکومت پر ریسیپروکل ٹیرف کے خلاف مقدمہ دائر۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 24 اپریل کو چینی صدر شی جن پنگ نے بیجنگ میں چین کے دورے پر آئے ہوئے کینیا کے صدر ولیم روٹو سے ملاقات کی۔ دونوں سربراہان مملکت نے دو طرفہ تعلقات کو نئے دور میں چین کینیا ہم نصیب معاشرے تک بڑھانے پر اتفاق کیا۔ شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ چین اور کینیا کو جدید کاری کی راہ پر ساتھی اور سچے دوست کے طور پر اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہیے اور اعلیٰ معیار کے بیلٹ اینڈ روڈ تعاون میں رہنما کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ چین اور کینیا کو اقوام متحدہ کی مرکزیت پر مبنی بین الاقوامی نظام کا مضبوط دفاع کرنے، وسیع مشاورت، مشترکہ شراکت اور مشترکہ فوائد پر مبنی عالمی حکمرانی کو فروغ دینے، حقیقی کثیر الجہتی پر عمل کرنے، منصفانہ اور منظم کثیر قطبی اور جامع اقتصادی عالمگیریت کی تعمیر کو فروغ دینے اور دنیا کو امن، سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے روشن مستقبل کی طرف لانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ بین الاقوامی صورتحال چاہے کیسے بھی تبدیل ہو، افریقہ کے بارے میں چین کی پالیسی کا فلسفہ تبدیل نہیں ہوگا۔ چین اور افریقہ کا دکھ سکھ میں شریک ہونے کا ارادہ تبدیل نہیں ہوگا اور چین اور افریقہ کے درمیان مشترکہ تعاون اور مشترکہ ترقی کا بنیادی مقصد بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ صدر شی نے کہا کہ چین کینیا سمیت افریقی ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ اعلیٰ معیار کے چین افریقہ تعاون کی قیادت سے گلوبل ساؤتھ تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ کینیا کے صدر ولیم روٹو نے کہا کہ کینیا موجودہ کشیدہ صورتحال میں اسٹیبلائزر کے طور پر اور گلوبل ساؤتھ ممالک کے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ میں چین کے کردار کو سراہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کینیا کثیر الجہتی کو برقرار رکھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ 24 اپریل کو چین کی وزارت تجارت کی پریس کانفرنس میں ایک سوال کیا گیا کہ کیا چین جاپان اور دیگر ممالک کی طرح امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات کرے گا؟ اس سوال کے جواب میں چین کی وزارت تجارت کے ترجمان ہیا ڈونگ نے کہا کہ چین اور امریکہ کے درمیان فی الحال کوئی اقتصادی اور تجارتی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین امریکہ اقتصادی اور تجارتی مذاکرات میں پیش رفت کے بارے میں دعوے بے بنیاد ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین کا موقف مستقل ہے اور چین مشاورت اور مکالمے کے لیے تیار ہے، لیکن مشاورت اور مذاکرات کی کوئی بھی شکل ہو، اس کی بنیاد باہمی احترام اور انداز مساویانہ ہونا چاہیے۔ چین کے ایسٹرن تھیٹر کمانڈ کے ترجمان شی ای نے کہا ہے کہ 23 اپریل کو امریکی گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر USS لارنس آبنائے تائیوان سے گزرا، جس کی عوامی سطح پر تشہیر کی گئی۔ ترجمان کے مطابق چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی ایسٹرن تھیٹر کمانڈ نے اس پورے عمل کے دوران امریکی جنگی جہاز کے گزرنے کی نگرانی اور اپنے حفاظتی اقدامات کے تحت بحری اور فضائی افواج کو منظم کیا اور قانون کے مطابق اس سے مؤثر طریقے سے نمٹا۔ ایسٹرن تھیٹر کمانڈ کے ترجمان نے کہا کہ اس سلسلے میں امریکی ریمارکس حقائق کے منافی ہیں، قانونی اصولوں کو مسخ کرتے ہیں، عوام کو الجھاتے ہیں اور بین الاقوامی تاثر کی گمراہی کا باعث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ پر زور دیتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا بند کرے اور آبنائے تائیوان میں مشترکہ طور پر امن و استحکام کی حفاظت کرے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فلپائن نے حال ہی میں ایک بیان جاری کیا ہے جس میں تردید کی گئی ہے کہ اس نے 4 مارچ کے رینائے جیاؤ ری اسٹاکنگ آپریشن کے لیے چین سے اجازت طلب کی تھی اور کہا ہے کہ وہ رینائے جیاؤ پر چین کے کسی بھی حقوق کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس حوالے سے 24 اپریل کو چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گوجیا خوئن نے یومیہ پریس کانفرنس میں کہا کہ چین کو نانشا جزائر بشمول رینائے جیاؤ اور اس سے ملحقہ پانیوں پر خود مختاری حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال جولائی میں چین نے فلپائن کے ساتھ روزمرہ اشیاء کی نقل و حمل کے حوالے سے عارضی معاہدہ کیا تھا۔ اس کے بعد سے فلپائن کی جانب سے روزمرہ اشیاء کی رسائی کے 7 ادوار مکمل ہو چکے ہیں، جو سب چین کو پیشگی اطلاع کے بعد کیے گئے ہیں، اور چین کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی تھی کہ یہ ادوار روزمرہ اشیاء کے حوالے سے ہی ہیں۔
ترجمان نے کہا کہ چین فلپائن پر زور دیتا ہے کہ وہ سمندری صورتحال سے نمٹنے کے لیے چین کی مثبت کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھے، اپنے وعدوں کی پاسداری کرے اور مزید پریشانی پیدا کرنا بند کرے۔ ایک اور اطلاع کے مطابق فلپائن امریکہ اور دیگر ممالک کی مشترکہ مشق کے حوالے سے چین کی وزارت دفاع کے ترجمان چانگ شیاگانگ کا کہنا تھا کہ فلپائن نے امریکہ اور دیگر غیر ملکی ممالک کے ساتھ مل کر کشیدگی پیدا کی ہے، جو علاقائی ممالک کے مشترکہ مفادات کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم علاقائی فوجی تعیناتی کو مضبوط بنانے اور کشیدگی اور محاذ آرائی کو بھڑکانے کے لیے امور تائیوان کا استعمال کرنے میں کسی بھی ملک کی سازش کی مخالفت کرتے ہیں۔ مارکیٹ تک رسائی کے لیے منفی فہرست ایڈیشن 2025 24 اپریل کو جاری کی گئی، جس کے مطابق چین کی مارکیٹ تک رسائی کی پابندیوں میں مزید نرمی کی گئی ہے۔ فہرست کے 2022 ورژن کے مقابلے میں 2025 ایڈیشن میں پابندیوں کی تعداد 117 سے کم کر کے 106 کر دی گئی ہے۔ نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن کے ادارہ جاتی اصلاحات کے شعبے کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہو جاؤ ہوئی نے کہا کہ منفی فہرست سے باہر ہر قسم کے کاروباری ادارے، چاہے وہ سرکاری ہوں یا نجی، بڑے کاروباری ادارے ہوں یا چھوٹے، سب کو قانونی طور پر مارکیٹ تک یکساں رسائی حاصل ہوگی۔ حکومت فہرست کے علاوہ مارکیٹ تک رسائی کی کوئی رکاوٹیں قائم نہیں کرے گی۔ وسیع رسائی کو فروغ دینے کے ساتھ 2025 کی یہ فہرست انتظامی باٹم لائن پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ متعلقہ قوانین اور انتظامی ضابطوں کے مطابق کاروبار کی نئی شکلیں اور نئے شعبے جیسے بغیر پائلٹ کے ہوائی جہازوں کا آپریشن اور ای سگریٹ جیسے نئی تمباکو مصنوعات کی پروڈکشن اور ہول سیل اور ریٹیل فروخت کو منفی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، اور سماجی اور لوگوں کے ذریعہ معاش جیسے کچھ شعبوں میں انتظامی اقدامات کو بہتر اور ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 23 اپریل کو اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب فو چونگ نے بین الاقوامی تعلقات پر یک طرفہ اور غنڈہ گردی کے اثرات کے موضوع پر سلامتی کونسل کے آریہ فارمیٹ اجلاس کی صدارت کی، جس میں سلامتی کونسل کے ارکان سمیت 80 سے زائد ممالک نے شرکت کی۔ سفیر فو چونگ نے کہا کہ امریکہ مساوی محصولات اور انصاف کے جھنڈے تلے زیرو سم گیم میں مصروف ہے، جو بنیادی طور پر محصولات کے ذریعے موجودہ بین الاقوامی اقتصادی اور تجارتی نظام کو تباہ کر رہا ہے، امریکی مفادات کو بین الاقوامی برادری کے عمومی مفادات پر ترجیح دے رہا ہے اور دنیا کے تمام ممالک کے جائز مفادات کی قیمت پر امریکی بالادستی کے مفادات کی خدمت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا ایک بار پھر ایک نازک دوراہے پر پہنچ گئی ہے۔ اس تناظر میں چین کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی برادری کو درست انتخاب کرنا چاہیے، ایک آواز میں بات کرنی چاہیے اور مشترکہ کارروائی کرنی چاہیے۔ اس وقت دنیا کو تنہائی کے بجائے کھلے پن اور اشتراک کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ دنیا کو غنڈہ گردی کے بجائے خود مختاری پر مبنی مساوات کی ضرورت ہے۔ دنیا کو انصاف چاہیے، نہ کہ قومی ترجیحات۔ دنیا کو یکجہتی اور تعاون کی ضرورت ہے، نہ کہ تقسیم اور محاذ آرائی کی۔ 12 امریکی ریاستوں پر مشتمل ایک اتحاد نے مشترکہ طور پر 23 اپریل کو ٹرمپ انتظامیہ پر ایک مقدمہ دائر کیا ہے، جس میں ریسیپروکل ٹیرف پالیسی پر قانون کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا ہے۔ ایریزونا، کولوراڈو، کنیکٹک، ڈیلویئر، ایلینوائے، مینیسوٹا، نیواڈا، نیو میکسیکو، نیو یارک، اوریگون اور ورمنٹ کے اٹارنی جنرلز نے نیو یارک میں امریکی عدالت برائے بین الاقوامی تجارت میں ایک مقدمہ دائر کیا ہے، جس میں عدالت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ریسیپروکل ٹیرف کو غیر قانونی قرار دیا جائے اور اس پر عمل درآمد کو روکا جائے۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ امریکی آئین کے تحت ٹیرف طے کرنے کا اختیار کانگریس کے پاس ہے اور صدر صرف بیرون ملک سے غیر معمولی خطرات کے پیش نظر ہی ہنگامی قوانین کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ مقدمے میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ میں داخل ہونے والی اشیاء پر بھاری اور مسلسل بدلتے ہوئے محصولات عائد کر کے آئینی حکم نامے کی خلاف ورزی کی ہے، جس سے امریکی معیشت افراتفری کا شکار ہوئی ہے۔ 23 تاریخ کو یورپی کمیشن نے کہا کہ امریکی ٹیک کمپنیوں ایپل اور میٹاورس نے ڈیجیٹل مارکیٹس ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، جس پر دونوں کمپنیوں پر بالترتیب 500 ملین یورو اور 200 ملین یورو کے جرمانے عائد کیے گئے۔ رائے عامہ کے مطابق اس اقدام سے یورپی یونین اور امریکہ کے مابین موجودہ تجارتی تناؤ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ڈیجیٹل مارکیٹس ایکٹ کے نفاذ کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب یورپی کمیشن نے کسی بڑی ٹیک کمپنی پر جرمانہ عائد کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔